تھینک یو چیئرمین صاحب. میں ڈسکشن کرنا چاہتی ہوں آج کے ایجنڈا پہ, بٹ بفور آئی اسٹارٹ آئیڈ لائک ٹو ٹیک a minute or two to express solidarity along, as have my honorable fellow senators done, to express solidarity with our Kashmiris here, to condemn the gross humanitarian law and human rights violations جو مودی حکومت نے کشمیر میں ڈھائی ہیں اور سلسلہ جاری ہے, جو ناجائز انہوں نے قبضہ کیا ہے, اس کی میں شدید مذمت کرتی ہوں. I have a lot of respect for Honorable Minister Shah Mahmood Qureshi صاحب. انہوں نے کہا کہ وہ he is grateful to the senators کہ انہوں نے یہ معاملہ کشمیر ڈے پر کشمیر پر بات کی, لیکن I would like to remind him کہ this was made possible only because this session, today's session, was requisitioned by the opposition. یہ ضروری ہے چیئرمین صاحب کہ ایسے مسئلوں کے اوپر ایسے ایوانوں سے آوازیں بلند ہوں. We represent the people of Pakistan. We need to express the sentiments of the people of Pakistan. We need to send a clear message to our enemies. So آج جو انہوں نے یہاں پر سراہا ہے کہ over a period of time جو کشمیر کے اوپر ایک یکجہتی کے ساتھ ایک یونیفائڈ طریقے سے جو آواز اٹھائی گئی ہے مودی حکومت کے خلاف, کشمیریوں سے سولیڈیرٹی ایکسپریس کی گئی ہے, اس کو کنٹینیو کرنا چاہیے. وہ درست فرماتے ہیں کہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی یہاں پہ گنجائش نہیں ہونی چاہیے, بٹ موسٹ ریسپیکٹفلی آئیڈ لائک ٹو ریمائنڈ ہم کہ انہوں نے اپنی یہاں پہ تقریر میں 2/3 حصہ صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی. وی ایکسپیکٹڈ ہم ٹو ٹیل آس واٹ از دا پریزنٹ گورنمنٹس پالیسی آن کشمیر, واٹ از دا وے فارورڈ ہیئر. لیکن اس سے کمپلیٹلی برعکس انہوں نے ایک پارٹی, ایک ممبر جو ہے ڈفرنٹ اپوزیشن کی پارٹیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان کو نشانہ بناتے ہوئے ان کو ماضی کی باتیں ریمائنڈ کرائی اور اگین پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرائی. آئی وش یہ بلیم گیم آج نہ کھیلی جاتی, اور ہم جس سولیڈیرٹی کی یونیفائڈ اپروچ کی بات انہوں نے وہاں کی ہے, اس ہاؤس سے اسی یونیفائڈ اپروچ کے تحت آواز کشمیریوں کے ساتھ ہم ریس کرتے اور ہندوستان کے اگینسٹ اسی یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہوتے دکھائی دیتے. Let me move, Chairman Sahab, with these words to today's agenda item. پاکستان میں آج جو انتقامی سیاست سرگرم ہے اس کی مثال ہمیں کم ہی نظر آتی ہے. حکومت اس انتقام کی آگ میں اندھی ہو چکی ہے, and today we see کہ تمام اسٹیٹ مشینری اور اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو اپوزیشن کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. اس لیے کیونکہ اپنی ناکام کارکردگی چھپانے کے لیے ان کے پاس اور کوئی جواز نہیں. ڈر اور خوف کا چیئرمین صاحب یہ حال ہے کہ ویسے تو کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم از ناٹ اے تھریٹ ٹو اس, ویسے تو پی ڈی ایم کے بارے میں ڈسمسو ہیں, لیکن دوسری طرف صبح سے شام تک ان کے منسٹرز, ان کے اسپوکس پرسنز پی ڈی ایم پر تبصرے کرتے تھکتے نہیں. ڈر اور خوف کا یہ حال ہے کہ جو حال ہی میں ریلیز نکالی گئی ہیں حکومت کی بدترین مہنگائی, بے روزگاری کے خلاف, ان کے اراؤنڈ پولیٹیکل ورکرز پر جس طرح جھوٹے مقدمے بنائے گئے, ایف آئی آرز کٹوائی گئیں, اس کی مثال ہمیں نہیں ملتی. ریلی سے پہلے ورکرز کے گھروں پر چھاپے کرنا, ان کی گرفتاریاں کرنا عام ہو گیا ہے. افسوس چیئرمین صاحب کہ آج اس ملک کی نیشنل اسمبلی, ویئر اے بائی کیمرل لیجسلیچر, آر لوور ہاؤس نیشنل اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف 100 دن سے قید ہیں, لیکن 100 دن گزرنے کے بعد ان کے خلاف کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا. ہمارے پی ایم ایل این, ون آف دا لارجسٹ پولیٹیکل پارٹیز آف دا کنٹری کے پارلیمانی لیڈر نیشنل اسمبلی میں, وہ گرفتار ہے, بلکہ حال ہی میں اغوا ہو گئے ہیں. پنجاب اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز صاحب 190 دن, if I might be wrong, 180 یا 190 دن سے قید ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی, another major opposition party, کہ آصف زرداری صاحب, خورشید شاہ صاحب گرفتار ہیں. حسد اور تکبر میں یہ حکومت اتنی اندھی ہو گئی ہے کہ اپوزنگ وائسز, ڈسینٹنگ اوپینینز کو خاموش کرنے کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں رہا. پر میں ان سے پوچھتی ہوں چیئرمین صاحب آپ کے تواسط سے, کتنے لوگوں کو گرفتار کریں گے, کتنی آوازوں کو خاموش کریں گے؟
نہ صرف اپوزیشن چیئرمین صاحب, لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ, آزاد صحافی, کریٹیکل تھنکرز, انڈیپینڈنٹ تھنکرز, سب کو خاموش کیا جا رہا ہے, سب کے حقوق پامال کیے جا رہے ہیں. صحافیوں کو دھمکایا جاتا ہے, ان کو اغوا کروا دیا جاتا ہے, پروگرام سے آف ایئر کروا دیا جاتا ہے, ان کو جبری طور پر ان کی نوکریاں ان سے چھین لی جاتی ہیں, صرف اس لیے کہ کوئی اس حکومت کی ناکام کارکردگی, ان کی انکمپٹنس, ان کے سکینڈلز اور کرپشن کے خلاف آواز نہ اٹھائے. اگر آٹا چوری یا چینی چوری پر بات کرتے ہیں, بائی دی وے جس کے اوپر اس ملک کو اربوں روپے کا نقصان ہوا, تو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کا سہارا لیا جاتا ہے. اگر ایل این جی, پیٹرول, دوائیوں کا سکینڈلز یا پی آئی اے کے بارے میں بات کرتے ہیں, عائشہ بی بی کشمیر کے ایشو پر آ جائے. کشمیر نہیں جی, میں تو آج کو آپ کو میں نے کہا کشمیر کے ساتھ تو آج کا میں نے ایجنڈے کی بات کر رہی ہوں چیئرمین صاحب. دس از دا فرسٹ ایجنڈا, آپ سے پہلے چیئرمین صاحب اس کو انٹروڈیوس کروا کر گئے ہیں. دیٹ از دی ایجنڈا فار ٹوڈے. نہ ایجنڈا اس کے بعد ڈسکس ہوگی. اب میں شروع ہو چکی ہوں. ایجنڈا اس کے بعد جب اختتامی نہیں, پر چیئرمین صاحب, منسٹر صاحب تقریر کر کے ریپ اپ کر گئے ہیں, اب تو ایجنڈا کی باری ہے نا, آپ نے تب تو بات کرنے نہیں دی. سو پلیز الاؤ می ٹو کنٹینیو. اگر ایل این جی, پیٹرول, دوائیاں یا پی آئی اے کے بارے میں ان کے سکینڈلز کی بات کرتے ہیں تو دھمکایا جاتا ہے. اگر اس حکومت کی فورن فنڈنگ کیس, جس میں 6 ماہ گزرنے کے باوجود, ایویڈنس, گواہ, ثبوتوں کے باوجود یہ التوا کا شکار ہے, تو گرفتار کر لیا جاتا ہے. پشاور بی آر ٹی میں کرپشن, بنی گالا کی ریگولرائزیشن ان کو نظر نہیں آتی. اصلیت تو یہ ہے چیئرمین صاحب کہ اس حکومت نے پاکستان کی عوام کو بدترین مہنگائی, بدترین بے روزگاری میں دھکیل دیا ہے, جس کی مثال ہمیں نہیں ملتی. Food inflation since the last 1 year is hovering between 16% to 24%. Your unemployment stands at 7%. پچھلے 2 سال میں 1.5 کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے ہیں. بے روزگاری سے ایک طرف تو گھروں کے چولہے نہیں چل رہے, اور دوسری طرف آٹا, چینی, بجلی اور گیس جن کو میسر ہو, ان کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. 1 سال کے اندر 2019 سے لے کے 2020 میں انڈوں کی قیمت میں 64% مہنگائی ہوئی, آلو 49% مہنگے ہوئے, مرغی 68% مہنگی ہوئی, دالیں 19%, گھی 18%. 2018 سے 2019 کا اگر کمپیریزن کریں تو فی کس آمدنی $300 سے سکڑ گئی ہے. لوگوں کو جو مفت کی دوائیاں میسر ہوتی تھی ان کی فراہمی تو بند اپنی جگہ ہوئی, لیکن بے تحاشا دوائیوں کی قیمتوں میں 260% اضافہ ہو گیا. لیکن جو اس حکومت کی بیڈ گورننس, ان کی انکمپٹنس کے بارے میں بات کرتا ہے, عوام کے مسائل کو اجاگر کرتا ہے, ان کی حقوق کی بات کرتا ہے, تو انہیں جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. I'd like to remind this government چیئرمین صاحب, ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے. اور چیئرمین صاحب, اس حکومت نے نہ صرف بیسک ہیومن رائٹس اور فنڈامنٹل رائٹس جو ہمارا آئین پاکستان ہمیں گارنٹی کرتا ہے اس کو پامال کیا ہے, but they've also in the recent past continuously usurping our parliamentary rights. اس پارلیمنٹ کو ڈسفنکشن کر کے رکھ دیا ہے. آرڈیننس کے ذریعے قانون سازی کرنا, پارلیمنٹ کے اجلاس کو نہ سمن کرنا, یہ ہمارے حقوق کی وائلیشن ہے. یہ حقوق جو انہوں نے ہمیں نہیں دیے, بٹ دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے ہمیں یہ حقوق پرووائڈ کیے ہیں. یہ وہی حقوق ہیں, یہ وہی کانسٹیٹیوشن ہے جس کا اوتھ نہ صرف میں نے لیا ہے بلکہ تمام ٹریجری بینچز کے سینیٹرز اور ان کے منسٹرز نے بھی انہی کا اوتھ لیا ہے. اور پھر ہماری آئین میں دیے گئے قانون کی پامالی کرتے ہیں. آج چیئرمین صاحب جن مسائل کے سامنا اس ملک کو ہے, ان سنگین مسائل کا حل صرف اس پارلیمنٹ کے ذریعے ہی نکلے گا. جو کووڈ جیسا پینڈیمک سے جسے ہمیں سامنا ہے, جو بے روزگاری اور مہنگائی ہمیں نظر آتی ہے, جو خارجی امور کا سامنا ہے, کشمیر کی یہاں پر اتنی بات ہوئی, اس پہ اتحاد, یونیفائڈ اپروچ اسٹریٹجی انہی ایوانوں میں بننی ہے چیئرمین صاحب. اور اس کے لیے انتہائی ضروری ہے
کہ ہم پارلیمنٹ میں بحث کریں, پالیسی میکنگ کریں, یہ آ کے ہمیں بریف کریں کہ کیا ہو رہا ہے کشمیر ایشو پر, واٹ از دا کووڈ ویکسینیشن پلان اوور ہیئر, واٹ از دا پروکیورمنٹ پلان, واٹ از دا ڈسٹریبیوشن پلان. لیکن ڈرتے ہیں پارلیمنٹ کو سمن کرنے میں, کیونکہ تنقید سے ڈرتے ہیں. They forget that there's a parliamentary form of government in this country, Chairman صاحب. کیا یہ بھول گئے ہیں کہ ایک پارلیمنٹری کسٹمز, روایات, پریکٹسز کیا ہوتی ہیں, اور آئین کے دیے گئے قواعد اور ضوابط پر عمل کرنا ان پر لازم ہے. ان کو بتانا چاہتی ہوں چیئرمین صاحب کہ ایک ملک کو گورن کرنے کے لیے کچھ بنیادی اصول اور قواعد کی ضرورت ہے. جیسے ایک سوشل آرڈر میں جو بیسک یونٹ ہے آف اے فیملی, ایک خاندان, اس فیملی کی روایات, ان کی ویلیوز, ان کی ایتھکس کتنی ضروری ہوتی ہیں. ایک خاندان کے بڑے کا احترام کرنا, اس کا کہا ماننا, خاندان کے بڑے کا چھوٹوں سے شفقت سے پیش آنا, ان کے ساتھ ان کی رہنمائی کرنی, ان سے منصفانہ سلوک کرنا, اصولوں پر چل کر فیصلے کرنے, بھائی چارہ کرنا. اور یہی روایات, ایتھکس, ویلیوز ہیں جو فیملیز کو یونائٹڈ رکھتی ہیں, اسٹرینتھن رکھتی ہیں. اور اگر یہ روایات نہ اپنائی جائیں تو فیملیز ڈس انٹیگریٹ, اور ایسے خاندان جو ہوتے ہیں وہ پذیرائی کا شکار ہو جاتے ہیں. اسی طرح چیئرمین صاحب, اس ملک کو بھی اسی یونٹی کی, یونیفائڈ اپروچ کی ضرورت ہے. اسی یونٹی کے ساتھ ہم اس ملک کے اندرونی بیرونی جو دشمن ہیں ان کا مقابلہ کر سکیں گے. اسی یونٹی کے ساتھ ہم کووڈ کا مقابلہ کر سکیں گے. اسی یونٹی کے ساتھ ہم پولیو کو اس ملک سے ختم کر سکیں گے. ہمارے آنریبل منسٹر نے یہاں ذکر تو بہت کیا. I welcome his offer of a joint plan, and he invited the entire opposition parties representatives to join him to draw up a Kashmir plan here. I would like to remind him, I hope he has run this by his cabinet. کیونکہ کچھ مہینے پہلے جب پولیو کے اوپر اسٹریٹجی بنانے کے لیے ایک آدھ اپوزیشن کو اس کمیٹی میں بٹھانے کی بات تھی, تو اتنا دل جرگا نہیں تھا کہ وہ کیبنٹ اس چیز کو اپروو کر دے. جہاں پر اس قسم کی پولرائزیشن کو انکریج کیا جاتا ہے, وہاں آپ ملک کے باقی مسائل کو کس یکجہتی سے بیٹھ کر سولو کریں گے. چیئرمین صاحب, اس ملک کو آگے بڑھنے کے لیے, اس ملک کے مسائل کا حل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم رول آف لا پر عمل کریں. We cannot rely on our personal vendettas or personal whims of some ministers sitting on the other side. This is not a banana republic, Chairman صاحب. بنیادی حقوق اور پارلیمانی رائٹس ان کو ہمیں دینے پڑیں گے, ورنہ I see this country moving towards پذیرائی, یہ ایک اینرکی کی طرف نہ بڑھ جائے. This is a dangerous trajectory, Chairman صاحب, which must end. The fundamental rights granted by our constitution must be respected. Opposing and dissenting voices must not be silenced. I would request the government and treasury benches in the house کہ اپنا رویہ بدلنے کی کوشش کریں. جس بد تہذیبی, بد اخلاقی اور بد زبانی کی روایت اس حکومت نے ڈال دی ہے, وہ نہایت افسوسناک چیئرمین صاحب اور قابل مذمت ہے. I remember the first 3 years when I came to this Senate. We would oppose each other, we would do it following parliamentary روایات, traditions and customs. لیکن افسوس کے ساتھ جو immediately last 2.5 years میں جس طریقے سے جو پولیٹیکل ڈسکورس کو گندا کر دیا گیا ہے, وہ شدید قابل مذمت ہے. And when I say this, I will not be surprised, Chairman Saab, if at the end of this debate, we have a minister stand up and make a very nasty, sharp speech. That's exactly what I'm talking about over here. But I will not mince my words when I say that this legacy of intolerance, of disrespect, of use of abusive language that is encouraged in some quarters within this party and government does not bode well for our country or for our generations. جس جناح کے پاکستان کا خواب انہوں نے دکھایا ہے, جس مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں, وہ مدینہ کی ریاست جہاں حق, اصول, قانون اور سچ کا بولا بالا تھا, this party, I'm afraid to say, is the antithesis of Jinnah's vision and of the Medina ki riyasat that they keep referring to. In the end, Chairman Saab, I hope and pray that some saner elements in the party will prevail before it's too late. Thank you.